السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ نوری، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی معزز سامعین اکرام، سمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرم کے ماننے والوں، اور میرے ملت کے نوجوانوں، اور میرے بھائیوں اور میرے استادوں، آئیے اسی خدا کے بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کرے جن کے بدولت، جن کے چاہنے سے ہم آج جمعہ نماز ادا کر کے ادھر بیٹھنے کے توفیق عطا فرمایا۔ سب مل کے شکر ادا کریے الحمدللہ۔ اس کے بعد حضور اقدس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے، نکاح اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، کرائے عرض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آتا ہے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جن کو کہیں مدثر فرما گیا ہے تو کہیں مزمل فرما گیا ہے، کہیں یاسین فرما گیا ہے تو کہیں تحسین فرما گیا ہے تو کہیں یا ایھا النبی فرما گیا ہے۔ آئیے اسی رسول اقدس کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پر یہ باز بلند اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، آز نور سے معمور محفل حضور صاحب لولک احمد مصطفی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و میلاد کے بارے میں چند الفاظ بولنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اہل سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر انبیاء کرام بھی کرتے تھے۔ میلاد منانا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خرچ کرنا اور آپ کی میلاد پر خوشی منانا صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ آقا کا میلاد منانا کوئی بدعت نہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں آقا کا میلاد منانا بدعت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ حضور کے میلاد کا ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے آیا ہے، اور انبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی برستے رہے ہیں۔ آج بعض لوگ کم عالمی کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں۔ آج بعض لوگ کم عالمی کی وجہ سے، کم علم حاصل کرنے کی وجہ سے میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث طیبہ کا مطالعہ کرے تو پھر یہ باتیں نہ کرے کہ میلاد النبی کو منانا بدعت ہے۔ آج اگر ہمارے گاؤں میں، محلے میں کسی بچے کو پوچھا جائے، کسی سیلیبریٹی کا، کسی فیمس آدمی کا برتھ ڈے پوچھا جائے تو سب کو یاد ہے، اور جن کے بدولت ہمیں کل کائنات ملا،
سارا جہان ملا، اگر ان کے بارے میں کچھ پوچھا جائے تو کچھ بھی نہ بتا پائے گا۔ اے بے وقوفو، اس کسی سیلیبریٹی کا برتھ ڈے یاد کر کے منا کے کوئی فائدہ نہیں، کسی فیمس آدمی کا برتھ ڈے یاد کر کے منا کے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یاد کرنا ہے، برتھ ڈے منانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناؤ، میلاد النبی کرو، ذکر پڑھو، درود پڑھو۔ حضرت گرامی، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو بنایا، پھر اس سے ہم کو، آپ کو، زمین، آسمان، سورج، چاند، یعنی اس کل کائنات کو بنایا۔ اگر وہ نور نہ ہوتا تو نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے، نہ ہی زمین ہوتا نہ آسمان ہوتا، نہ ہی سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، یعنی اس کل کائنات نہ ہوتا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا، اور پھر جب وہ نور تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام میں چمکا، آدم علیہ السلام میں دمکا، تو خود تو چمک ہی رہا تھا، ساتھ آدم علیہ السلام کو بھی چمکا دیا۔ ارے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو ایسا چمکایا کہ پھر آدم علیہ السلام کی تعظیم میں فرشتوں نے سر کو جھکا لیا۔ اور اسی وقت یہ واقعہ ہوا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اسی دن دو جماعت وجود میں آ گئی تھی، ایک نبی کی تعظیم کرنے والی جماعت اور ایک نبی کی انکار کرنے والی جماعت۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ نبی کی تعظیم کرنے والوں کا تعلق نوریوں سے ہے اور نبی کی انکار کرنے والوں کا تعلق ناریوں سے ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے تو ہم لوگوں کا تعلق کس سے رہے گا؟ نوریوں سے، یعنی جنتیوں سے۔ اور اگر نبی کی تعظیم کو انکار کریں گے، نبی کی بتائے ہوئے کام کو انکار کریں گے تو ہمارا تعلق کس سے رہے گا؟ ناریوں سے، یعنی جہنمیوں سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام میں چمکانا شروع کیا تو حکم خدا سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ نور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، پاک رحمتوں سے ہوتا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ تو یہاں دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا گیا، لیکن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حکم خدا سے خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی۔ اور پھر اس کے بعد یہ نور اسماعیل علیہ السلام میں داخل ہوا تو تاریخ گواہ ہے کہ باپ چھری چلا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ باپ چھری چلا رہا ہے، لیکن گردن کٹ نہ سکی۔ اور وہ نور جو قرب خدا میں چمکا، وہ نور جو رسولوں میں چمکا، وہ نور جو نبیوں میں چمکا، وہ نور جو رسول اللہ علیہ وسلم میں چمکا، وہ نور جو ابراہیم علیہ السلام میں چمکا، وہ نور جو اسماعیل علیہ السلام میں چمکا۔ اے سنیوں، خوشی سے عید مناؤ، اے سنیوں، خوشی سے عید مناؤ کہ وہ نور 12 ربیع الاول کو تمہیں چمکنے کے لیے زمین پر آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو، وہ نور جب آدم علیہ السلام میں تھا تو آدم علیہ السلام کا جواب نہ تھا، وہ نور جب سیس علیہ السلام میں تھا تو سیس علیہ السلام کا جواب نہ تھا۔ یعنی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے نور جہاں جاتا ہے گھٹنے نہیں دیتا، اے نور جہاں جاتا ہے مٹنے نہیں دیتا، اے نور جہاں جاتا ہے گرنے نہیں دیتا، اے نور جہاں جاتا ہے مٹنے نہیں دیتا۔ وہ نور ابراہیم علیہ السلام میں تھا تو آگ جلا نہ سکی،
وہ نور اسماعیل علیہ السلام میں تھا تو چھری کٹ نہ سکی. تو اے مسلمانوں اب وہ نور تمہارے سینے میں موجود ہے تو اب تمہیں اس دنیا سے کون ختم کر سکے گا. اب اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو نور مصطفیٰ کو دل میں بسانا ہوگا. اب اگر فلسطین کو آزاد کروانا ہے تو نور مصطفیٰ کو دل میں بسانا ہوگا. وہ نور پاک جو آدم علیہ السلام میں ہوتا ہوا نبیوں کی پاک پشتوں تک پہنچا، وہ نور جو پاک نبیوں سے ہوتا ہوا، پاک رسولوں سے ہوتا ہوا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ تک پہنچا. تو اب جب اس نور کی جلوہ گری دنیا میں ہونی ہے، تو وقت کون سا چنا گیا؟ صدیق اولیٰ میں چنے گئے وقت بھی صبح شادی کا وقت چنا گیا. یعنی آنے والا رسول صدیق ہے، آنے والا رہبر صدیق ہے، آنے والا ہادی صدیق ہے، آنے والا رسول صدیق ہے. تو پھر اس کی آمد جو وقت چنا گیا وہ وقت بھی صبح صادق کا وقت تھا. وہ نور جب آیا تو فرشتے بھی مسحور ہو رہے تھے. وہ نور جب آیا تو حوریں نغمہ سرا ہو رہی تھی. وہ نور جب آیا تو ہوائیں بھی معطر ہو رہی تھی. وہ نور جب آیا تو فضائیں بھی معطر ہو رہی تھی. بارے کرام بن کر میرے مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لائے. بے قرار کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، آدمیت کو تشکیل اور قرار مل گیا، جنت کو جانے جنت رہنما مل گیا، امت کو جانے ملت مل گیا. تو ایسے میں وہ نور آمنہ رضی اللہ عنہ کے آنگنہ میں اتر آیا. منظر بڑی دلکش ہے کہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ہاتھ بندے نوری کھڑی رہے. آمنہ رضی اللہ عنہ کے طرف سب لے بولے، لبوں پر نوری چمچم برس رہی تھی. آنے والا ایسا بے مثال آیا کہ چاند جس کا کھلونا بن گیا، سورج جس کا اشارہ بن گیا، اور نوری اپنی نوری جماعت کے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. تو ایسے میں جب ایک عشق صدیق نے سنا کہ مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لائے، تو وہی نور جو کبھی اپنی دادی کو چمک رہا تھا، وہی نور جو کبھی اپنی دادا کو چمک رہا تھا، وہی نور جو کبھی نبیوں کو چمک رہا تھا، وہی نور جو کبھی رسولوں کو چمک رہا تھا، وہی نور جو کبھی ابراہیم علیہ السلام کو چمک رہا تھا. تو 12 ربیع الاول کی ہر مرتبہ آمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی یادیں اور بہاریں لے آتے ہیں. تو بریلی کی چھٹائی پر بیٹھے میرے امام اس کو محبت سے فرماتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو اس میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے بولنے اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو میں اللہ کی طرف میں توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.